یہ واقعہ ہے 10 محرم 61 ہجری کا، جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دین حق کی سربلندی کے لیے یزید کی ظالمانہ حکومت کے سامنے سینہ سپر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا اور فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالی، اس کا کردار فاسق و فاجر تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اہل کوفہ نے خطوط لکھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی دعوت دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ وہاں کے لوگوں نے پہلے حمایت کی، مگر یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے دباؤ پر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوفہ کی جانب سفر جاری رکھا۔ راستے میں بہت سے جاننے والوں نے سمجھایا کہ واپس لوٹ جائیں، لیکن امام نے فرمایا، میں ظلم اور باطل کے خلاف کھڑا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے۔ کربلا کے میدان میں جب آپ پہنچے تو عمر بن سعد کی قیادت میں یزید کا لشکر سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 72 جاں نثار تھے، جن میں بچے، خواتین اور چند مرد شامل تھے۔ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک پیاس کی شدت بڑھتی رہی۔ چھوٹے بچوں کے ہونٹ سوکھ گئے، حتیٰ کہ شیر خوار علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے بلک اٹھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو بازوؤں میں اٹھایا اور فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے تو اس معصوم بچے کو پانی دے دو۔ لیکن ظالموں نے اس معصوم پر بھی تیر چلا دیا، جو اس کے گلے میں پیوست ہوا اور وہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کی باہوں میں ہی شہید ہو گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیجا، سب کے سب شہید ہوئے۔ آخرکار آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان میں اترے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور آپ کے جسم پر 92 زخم آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری سجدہ کیا اور اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیا، یا اللہ، میں تیرے دین کو بچاتے بچاتے جان دے رہا ہوں۔ آخرکار ظالم شمر نے سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خیموں کو لوٹا گیا، اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنایا گیا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا خواہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑی جیت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں اور اصحاب کی قربانی پیش کی۔ اللہ پاک ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔